بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حق گوئی کا شیوا، کلمہ حق کہنا جہاد ہے، اور جابر بادشاہ ظالم حکمران کے سامنے کلمہ حق کہنا جہاد اکبر ہے۔ ہر دور کے اندر، ہر دور کے بہت بڑے علماء کرام ہوں، اولیاء کرام ہوں، یا اسی طرح حق گو لوگ ہوں، جب انہوں نے کلمہ حق کہا تو اس کی پاداش میں انہیں مختلف حالات کا سامنا کرنا پڑا، مختلف قسم کے مصائب اور سختیوں سے گزرنا پڑا، قید و بند، مختلف سزائیں، مختلف قسم کے مظالم کا سامنا کرتے ہوئے ایسی ایک بہت بڑی تاریخ ہے۔ ہزاروں ایسے نام ہیں جن لوگوں نے کلمہ حق کہہ کر عظیمت کا راستہ اختیار کیا، لیکن حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے اس فرمان کا، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی اس بات کی لاج رکھی۔ ان میں سے ایک واقعہ میرے سامنے گزرا کہ ایک بہت بڑے عالم، متقی، پرہیزگار، نیک شخص نے جب کھڑے ہو کر اپنے دور کے بادشاہ کے سامنے کلمہ حق کہا تو اس بادشاہ کو اس بات سے ناگواری گزری، اور اسی پاداش کے اندر اس نے یہ آرڈر جاری کیا، حکم دیا کہ اس کو جیل کے اندر پابند سلاسل کر دیا جائے۔ جرم فقط یہی ہے کہ اس نے ظالم بادشاہ کے سامنے کلمہ حق کہنے کی جرت کس وجہ سے کی۔ یہ گستاخی ناقابل معافی ہے، اور جس کا پابند سلاسل کیا جائے گا۔ اس لیے اس بندے کو قید خانے کے اندر رکھ دیا گیا، اور جب وہ قید خانے میں چلا گیا بہت ہی خوش خرم زندگی گزارنے لگا۔ حالات اور واقعات سے جب بادشاہ کو اس کا علم ہوا کہ وہ بہت خوش ہے، تو اس نے یہ آرڈر دیا کہ اسے وہاں پر مشقت کروائی جائے۔ جب بادشاہ کے حکم پر اس بے گناہ عالم کو قید خانے کے اندر مشقت کی سزا کا فیصلہ سنایا گیا تو اس نے خوشی بارضا اسے قبول کیا، اور وہ کہنے لگا کہ ظلم کی رات جتنی بڑی ہو آخر صبح ہوتی ہے، اندھیرا جتنا بھی بڑھ جائے آخر روشنی ہوتی ہے، کوئی بات نہیں، یہ وقت بھی گزر جائے گا۔ جب بادشاہ کو اس کا علم ہوا تو وہ اپنے ہم نشینوں کے ساتھ مذاق کرنے لگا، ٹھٹھا کرنے لگا، اور کہنے لگا کہ اس کو غلط فہمی ہے کہ یہ وقت گزر جائے گا، ختم ہو جائے گا، بلکہ اس کی زندگی یہیں ختم ہو جائے گی اور ہم اسے باہر نہیں آنے دیں گے۔ جب یہ بات اس کلمہ گو عالم کو پہنچی تو اس نے کہا کہ یہ بھی فیصلہ میرے حق میں ہے، اگر میں یہاں پر ہی اللہ کے پاس پہنچ گیا تو اس کے اندر بھی میرا فائدہ ہے، میں مظلوم بن کر رب ذوالجلال کی بارگاہ میں جاؤں گا، اور میرا مد مقابل ظالم بن کر اللہ کے دربار میں کھڑا ہوگا۔ جب بادشاہ کو اس بات کا علم ہوا تو وہ کہنے لگا کہ یہ عجیب انسان ہے کہ جو خوش ہو رہا ہے، مسکرا رہا ہے، اور اس فیصلے پر اسے کسی قسم کی کوئی تکلیف نہیں ہوئی۔ تو اس کو اس بات سے بہت غصہ آیا، اور اس نے حکم جاری کیا کہ اس کی زبان
گدی سے کھینچ دی جائے۔ بادشاہ کا یہ آرڈر جب اس تک پہنچا، اس نے کہا کہ یہ ظالم ناانصافی پر اتر آیا ہے، تو اللہ رب العالمین اس کا بدلہ میرے ساتھ ناانصافی سے پہلے لیں گے۔ ابھی اس سزا پر عمل جاری نہیں ہوا تھا کہ اس ظالم بادشاہ کو اس کے اپنے ہی دربان نے بے دردی سے قتل کر دیا۔ جب وہ قتل ہوا اور یہ خبر پھیلی تو اس قیدی کو بھی اس بات کا علم ہوا اور وہ خوش ہوا کہ اللہ کا انصاف اس کی ناانصافی سے پہلے ہو گیا۔ اس لیے ہر ایک طاقتور کو چاہیے کہ جب وہ ظلم کرنے لگے، ناانصافی کرنے لگے، تو اسے سوچنا چاہیے کہ مجھے اتنی ہی ظلم کرنا چاہیے جتنا میں سہ سکوں، اتنی ناانصافی کرنی چاہیے کہ جتنی ناانصافی میں برداشت کر سکوں۔ جو میں آج کروں گا کل مجھے اللہ کے سامنے حساب دینا ہوگا۔